سوء ظن کیا ہے؟ جب سوء ظن کا پتہ چل جائے گا تو حسن ظن کا بھی پتہ چل جائے گا. میں ایک بڑی آسان سی مثال دینے لگا ہوں. آپ حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں دینی گفتگو کر رہا ہوں. اب اس محفل سے اٹھ کر جانا اچھی بات نہیں ہے. دینی محفل سے، علمی محفل سے اٹھ کے جانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور لوگوں سے کہنے لگے اور تم یہاں بازار میں بیٹھے ہو، مسجد میں سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، دولت تقسیم ہو رہی ہے. سارے بھاگے بھاگے آئے اور دیکھا تو وہ کوئی چیز تقسیم ہوتی نظر نہیں آئی. وہ کہنے لگے جی ہم تو وہاں گئے کچھ بھی نظر نہیں آیا. اور میں تم نے وہاں دیکھا کیا؟ کہنے لگے جی ایک بندہ بیان کر رہا تھا، دوسرے بیٹھے سن رہے تھے. اور میں یہی تو میرے آقا کی میراث ہے. نبیوں کی میراث علم دین ہوتا ہے. تو یہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس محفل کو چھوڑ کر چلا جانا، اٹھ کے چلا جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات. اب ایک بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کیا میں نے کہا؟ اس بندے کے بارے میں دو قسم کے گمان ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کہتا ہوں یاد ہے شرم ہی نہیں آتی، اور چنگی بھلی محفل ہو رہی ہے، علم دین گفتگو ہو رہی ہے، یہ اٹھ کے چلا گیا یار. اس کو کہیں گے بدگمانی، سوء ظن، بدگمانی. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے اٹھ کر بندہ چلا گیا، میں کہوں یاد ہو سکتا ہے اس بندے کو استنجا پانی کی حاجت ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوئی ہو. اس کو کہیں گے اچھا گمان. اب جو بندہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہے وہ کس نیت سے گیا ہے مجھے پتا نہیں، مجھے چاہیے میں اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھوں. کیا کرنا چاہیے؟ یار میں نا ایک بڑی دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، بڑی دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج ہمارے ذہن اس میں پست ہو گئے ہیں، ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں، یہاں تک کہ حضرت صاحب باپ بیٹی جا رہے ہیں، دیکھنے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا گمان کر رہا ہے. اتنی ہماری سوچیں پست ہو گئی ہیں. باپ کے بارے میں بدگمانی، ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں بدگمانی. یار اور تو اور بات رہ گئی، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں انہی کے بارے میں بدگمانی. ادھر نماز پڑھی باہر کھڑے ہو کے انہی کے بارے میں، مسجد سے چلے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے نماز کا بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں. اور جس کے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے اگر اس کے بارے میں بدگمانی ہے تو تیری نماز کیسی ہوگی؟ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا ذاتی. یقین جانا مجھے اس واقعے کے بعد اپنے آپ پر بڑی ندامت محسوس ہوئی، بڑی ندامت محسوس ہوئی. ہماری جہاں رہائش تھی نا ریلوے کالونی میں، تو وہاں سے نماز پڑھنے تقریباً 1 کلومیٹر دور مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے. اچھا میں ایک مرتبہ اتنی دور پیدل چل کے نماز پڑھنے گیا تو جو مسجد کے خطیب صاحب تھے نا وہ مسجد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں
اور بیٹے نماز تیار ہے. میرے ذہن میں بڑی بدگمانی آئی کہ میں یار ایک عام انسان ہوں، عالم دین نہیں ہوں، میں اتنی دور سے چل کے نماز پڑھنے آیا ہوں اور یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے. خیر میں نے سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے جماعت میں آ کے شامل ہو جائیں، لیٹ آ جائیں. خیر میں نماز پڑھتا رہا، ذہن میں وہی بدگمانی. جب نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو دیکھا وہ نہیں آئی، وہ نماز پڑھنے نیچے. اب ذہن میں بڑا پریشان کہ یار میں ایک جاہل سا بندہ ہو کے اتنی دور سے چل کے پیدل آیا ہوں جماعت سے نماز پڑھنے، اور یہ اوپر ہی بیٹھا ہوا نیچے نہیں اتر کے آیا. خیر میں اندر ہی اندر بڑا کرنے لگ پڑا. جب میں باہر نکلا نا نماز پڑھ کے تو دیکھا کہ بہت سارے نمازی اوپر جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی مولوی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم اس کی خبر لینے جا رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے حضرت صاحب میں اس قدر پریشان ہوا کہ یار میں ان کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا، یہ بیچارے کا تو ایکسیڈنٹ، یہ نیچے اتر نہیں سکتا تھا. آج ہمارے اندر یہ بڑی مرض آ گئی ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی. جو بھی بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ہمیشہ نیگیٹو سوچ. اور جو نیگیٹو سوچ ہے یہ انسان کو سکون نہیں لینے دیتی. اگر کوئی بندہ آ کے کہے یار فلاں بندہ تجھے برا کہہ رہا تھا، آپ اس کو اتنی کہہ دو یار ہو سکتا ہے میرے بھلے کی بات کو کر رہا ہو یا تجھے سننے میں غلطی لگ گئی ہوگی. اور کیا کہیں گے میں نے زبان میں کھوٹا کھائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اچھا کہہ رہا ہے، تجھے سننے میں تجھے غلطی لگ گئی ہو، بات ختم ہو جائے گی. یا وہ آگے برا آپ کو کہتا ہے یار تم نے تو میں نے برا نہیں کیا، تو میرے سامنے بیٹھ کے میں نے کہتا ہے یا تو اس کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کی بات سن کے مجھے سنا رہا ہے، تجھے کون سا ثواب مل رہا ہے؟ یار یقین جانو اگر آپ کسی کی حوصلہ شکنی کرو نا وہ غیبت کرنے سے باز آ جائے. ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے آ کے میرے برائی کو بات کری ہے برائی کی، فلاں بندہ تن برا کہہ رہے اوے بوتل میں لے کے آ، وہ کہنا ہے ایتھے برائی کی سی غیبت کی سی تو بوتل ملی ہے، اگے جا کے روٹی بھی ملے گی. وہ اور دو چار باتیں لگا کے. اور اگر آپ اس کی حوصلہ شکنی کرو کہ یار غیبت کرنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا اگر تمہیں کوئی کہے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا اس سے کراہیت کرے گا، فرمایا یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور آج ہماری کوئی محفل ایسی ہے ہی نہیں جس میں غیبتیں چلیاں ہوں. تو بھائی اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس میں کوشش کرے اچھائی کا کوئی پہلو نکالے، اچھا گمان رکھے، بدگمانیاں نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو، یقین جانو دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر حشر میں بھی سکون ملے گا. ہم بدگمانی کرتے ہیں. یہ میری بات بڑی توجہ سے سننا، اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ بڑی سخت قسم کی بات کہنے لگا ہوں. مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، اور نبی کے بارے میں رب کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ کفر ہے. آپ حضرات پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جی سرکار کے بارے میں کون بدگمانی کر سکتا ہے، رب کے بارے میں کون بدگمانی کر سکتا ہے؟ تو بتلا میں دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لینا.
میں صرف اشارتاً بات ایک کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں جلوہ فروز ہیں. تو ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ لگانا تھا. سرکار سے بھائی یہاں پڑاؤ لگا لو. صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ ہمارے پاس صبح فجر کی نماز کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. سرکار فرمایا تم پڑاؤ لگا لو, یہاں سے قریب آبادی ہے, وہاں پانی ہے, تو صبح جلدی اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے, وضو کر کے تو نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, پڑاؤ لگا لیا. صبح فجر سے پہلے سارے اٹھ بھی گئے. اب قافلہ لگا روانہ ہونے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے کی میرا تو ہاتھ گم ہو گیا ہے. سرکار سے میں ہاتھ تلاش کرو. کیا کروں؟ ہاتھ تلاش کرتے کرتے فجر کا وقت وہی ہو گیا. اب یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی, وہاں جائیں گے تو سورج نکل آئے گا. اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر غضب جہاں اور بہت سارے انعام و اکرام کیے, ایک انعام یہ بھی کر دیا پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تیمم کر کے تو نماز پڑھ لی. جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو نیچے ہار مل گیا. اب یہاں دو بندے پیدا ہوئے, دو سوچیں سامنے آئی. ایک کہتے ہیں اور تسی کہندے سرکار نو علم غیب ہے, کتنے گا بھی اگر علم ہوتا تو دس دیتے, بتا دیتے اونٹ کے نیچے ہے, نہیں بتلایا. اس کا مطلب ہے علم غیب نہیں ہے. اور دوسرا کہتا ہے بھائی اگر سرکار بتلا دیتے تو تیمم کا انعام کیسے حاصل ہوتا. اب ایمانداری سے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہو اچھا گمان کس میں اور بدگمانی کس میں ہے؟ کون بدگمانی کر رہا ہے, کون اچھا گمان رکھ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے میں تشریف فرما ہے. قافلے نے ایک جگہ رات پڑاؤ ڈالا ہے. سرکار سے نے فرمایا کہ آج مدینہ منورہ میں فلاں منافق مر گیا ہے. جو مومن تھے وہ تو بڑا خوش ہوئے کہ میرے آقا کو رب تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا, یہاں بیٹھے مدینہ شریف. اس وقت جو موبائل وغیرہ تو دور تھا نہیں. سرکار نے کیسا علم عطا کیا, یہاں بیٹھے مدینے کی خبریں دے رہے ہیں. اور جو منافقین تھے بیچ میں ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا, کوئی نہیں نبڑ لوانگے. صبح ہوئی تو جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو ایک صحابی یہاں میرا اونٹ نہیں ملا. سرکار فرمائے تلاش کرو. اب وہ جس کے پیٹ میں مروڑ پھر رہا تھا نا, وہ کہنا جی تسی مدینے دیا خبریں دستے ہو, اونٹ کا پتہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جلال آ گیا. فرمایا جاؤ فلاں درخت کی جڑ کے ساتھ اس کی نکیل پھنسی ہوئی ہے, جاؤ جا کے لے آؤ. گئے, واقعی دیکھا تو اس کی نکیل پھنسی ہوئی ہے, پکڑ کے لے آئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو پہلی امتوں پر عذاب کس لیے آیا؟ فرمایا وہ اپنے نبیوں کے علموں پر اعتراض کرتے تھے. یاد رکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین کے تمام علوم عطا کر دی ہے, میں جو بتلا دوں اس میں بھی حکمت ہے, جو نہ بتلاؤں اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. میرے نہ بتلانے سے یہ نہ سمجھا کرو مجھے علم نہیں ہے. اگر نہ بتلانا یا سوال کرنا لا علمی کی دلیل ہے تو پھر رب تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تجھے سجے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہر سوال کرنے والے کو یہ مت سمجھو اس کے پاس علم نہیں ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے تاکہ میں بتلاؤں گا تو باقی ساروں کو پتہ چل جائیں گے. بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اب سرکار کے بارے میں جو بدگمانی رکھتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا, اور رب تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث سن لو کہ
اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی